أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. صدق الله العظيم. الحمدللہ سورہ نساء کی آیت نمبر 35 کی تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی. اس کا سب سے پہلے ہم ترجمہ کریں گے، پھر اس کے بعد تفسیر اور تشریح پڑھیں گے. تو وَاعْبُدُوا اور تم عبادت کرو، وَاعْبُدُوا اور اعبدوا تم عبادت کرو، اللہ اللہ تعالیٰ کی، وَلَا تُشْرِكُوا اور تم شریک نہ بناؤ بھی اس کے ساتھ یعنی اللہ کے ساتھ شیئا کسی چیز کو، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ. اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور والدین کے ساتھ، وَبِالْوَالِدَيْنِ اور والدین کے ساتھ احسانًا اچھا سلوک. احسان کا معنی ہوتا ہے اچھا سلوک کرنا، اچھا سلوک کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ٹھیک ہے، یہاں پہ اصل میں ہے احسنوا بالوالدین احسانا. فعل جو ہے فعل امر محذوف ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اسی طرح وَبِذِي الْقُرْبَى اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، وَالْيَتَامَى اور یتیموں کے ساتھ، وَالْمَسَاكِينَ مساکین کے ساتھ، وَالْجَارِ اور جار کا معنی ہوتا ہے پڑوسی. جار کا معنی ہوتا ہے پڑوسی. اور پڑوسی کی مختلف قسمیں ہیں، یہاں پہ 3 قسمیں بیان کی. وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى قریب والے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو. وَالْجَارِ الْجُنُبِ جار کا معنی ہوتا ہے پڑوسی، جنوب دور والا. ٹھیک ہے، اجنبی کو بھی کہتے ہیں جنوب دور، یعنی دور والے پڑوسی کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. والصاحب صاحب کا معنی ہوتا ہے ساتھی. بالجنب جنب کا معنی ہوتا ہے پہلو، اور پہلو کے ساتھی کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، یعنی جو آپ کے ساتھ پہلو میں بیٹھا ہوا ہے، ساتھی ہے آپ کا، کولیگ ہے، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. وابن السبیل اور مسافر کے ساتھ. ابن کا معنی ہوتا ہے بیٹا، سبیل کا معنی ہوتا ہے راستہ، تو راستے کا بیٹا یعنی مسافر، راہگیر جسے بولتے ہیں. اور مسافر کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. وما ملکت اور جن کے مالک ہے ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی غلاموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، یعنی جو تمہارے ماتحت ہیں. ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یحب پسند نہیں کرتا من جو شخص کانا ہو مختالا اترانے والا، فخورا شیخی بگارنے والا. تو وبالوالدین احسان یہاں سے اچھے سلوک کا حکم دیا. کن کے ساتھ؟ والدین کے ساتھ اچھا کرو، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، قریب والے پڑوسی، دور والے پڑوسی کے ساتھ بیٹھے ہوئے یا ساتھ کھڑے ہوئے شخص کے ساتھ، راہگیر کے ساتھ، اور اپنے غلام باندیوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ رکھو. بے شک اللہ تعالیٰ کسی اترانے والے شیخی باز کو پسند نہیں کرتا.
یہ ان آیات کا ترجمہ تھا جو آپ کے سامنے بیان کر دیا. امید کرتا ہوں کہ ترجمہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 ہے. ٹھیک ہے, سورہ نساء کی آیت نمبر 36 ہے. سورت کی ابتدائی سے اگر آپ نے غور کیا ہو, حقوق کا بیان چلا آ رہا ہے. پہلے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق بیان کیے, پھر یتیموں کے حقوق کا ذکر آیا, اور پھر اس کے بعد مالی حقوق کے طور پہ وراثت کے حقوق بیان کیے گئے, ورثہ کے حصے جو ہے ان کو بیان کیا گیا. اور پھر فرمایا کہ مرد عورتوں پہ نگران یا محافظ ہے, مردوں کی بڑی ذمہ داریاں ہیں, تو اگر نگران صحیح ہوگا تو اس کے ماتحت بھی درست ہوں گے, لیکن اگر نگران خود ہی خرابی کا شکار ہے تو اس کے ماتحت بھی ویسے ہی ہوں گے. پھر اس کے بعد بتایا کہ اگر بیویوں کے ساتھ اختلاف ہو جائے تو کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے, کیا طریقہ اپنانا چاہیے. تو آج کی آیت میں اللہ رب العزت سب سے پہلے اس بنیادی چیز کا ذکر فرما رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ عبادت صرف اللہ کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا جائے. اور یہ ہماری ایمان کا تقاضا بھی ہے. اگر انسان کی یہ بنیاد درست ہو جائے تو آگے کے تمام معاملات خود بخود درست ہو جائیں گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کو بیان کیا, وَاعْبُدُوا اللَّهَ, کہ اللہ کی عبادت کرو, یہ بنیاد ہے. تو اگر تمام لوگ ایک اللہ ہی کی عبادت کریں تو باقی تمام حقوق خود بخود درست ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کا خالق ہے, محسن ہے, مربی ہے. اگر اللہ کے حقوق میں کوتاہی ہوگی تو پھر باقی مخلوق کا حق کیسے ادا کیا جائے گا؟ جب بنیاد ہی کمزور ہوگی تو اس پہ مضبوط عمارت کیسے تعمیر کی جا سکتی ہے؟ اس لیے سب سے پہلے بنیادی عنصر کا ذکر کیا گیا کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو. ٹھیک ہے, تو یہ ہماری ایمان کامل کا تقاضا ہے, بنیادی تقاضا ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے. پھر آگے فرمایا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ, اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہراؤ. لا نعبدک ولا نعبد غیرک, کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تیرے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہیں کرتے, اور نہ ہی عبادت کے لائق کوئی ذات ہے, اور نہ ہی عبادت کے لائق کوئی ذات ہے. اس لیے ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یہ بھی ہماری ایمان کامل کا تقاضا ہے کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کریں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کو بیان کرنے کے بعد والدین کے حقوق کا ذکر کیا, ان کے ساتھ احسان کا حکم دیا. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرو, ان کے ساتھ اچھے حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ, کیونکہ بچوں اور ماں باپ کے درمیان ایک بڑا قریبی تعلق ہوتا ہے. ماں باپ و اولاد کے محسن ہوتے ہیں, اور ماں باپ بغیر کسی معاوضے کے احسان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی فطرت میں اولاد کے لیے محبت ڈال دی ہے, اسی وجہ سے وہ اولاد کے ساتھ مشفقانہ سلوک کرتے ہیں. اسی وجہ سے اولاد پہ لازم ہے کہ وہ والدین کے ساتھ بہترین سلوک کریں, وہ والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرے.
نہ تو زبان سے انہیں کوئی تکلیف پہنچائے اور نہ ہی اپنے کسی عمل کے ذریعے انہیں تکلیف پہنچائے۔ جائز کاموں میں والدین کی اطاعت کرے، ضرورت کے وقت ان کی مالی مدد کرے، جسمانی طور پہ انہیں راحت پہنچائے۔ حتیٰ کہ اگر والدین کافر بھی ہو تو بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ان کا عقیدہ تو اختیار نہ کرو، لیکن وصاحبہما فی الدنیا معروفا، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ یعنی والدین اگر کافر بھی ہوں تب بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا یہ ضروری ہے، صرف عقیدہ ان کا اختیار نہیں کرنا۔ پھر آگے فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ تو والدین کے بعد بہن، بھائی، چچا، دیگر عزیز و اقارب ہیں، ان کا بھی حق ہے۔ تو والدین کے ساتھ جس قدر کوئی قریبی ہے اس کا حق بھی اسی قدر مقدم ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے فرمایا والیتامیٰ، یتیموں کے حقوق ادا کرو، ان کے سر پہ دست شفقت رکھو، ہر ممکن ان کی مدد کرو۔ والمساکین، اسی طرح مساکین جو ہے ایسے نادار لوگ جو محنت کے باوجود معاشی طور پہ پست ہے، ان کے جائز اخراجات آمدنی سے کم ہے، تو وہ بھی تمہارے حسن سلوک کے مستحق ہے، ان کا بھی خیال رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا حق بھی تمہارے ذمہ رکھا ہے۔ پھر آگے فرمایا والجار ذی القربى، رشتہ داروں کا بھی خیال رکھو۔ یہ والجار ذی القربى، قریبی پڑوسیوں کا بھی خیال رکھو۔ تو اگر پڑوسی رشتہ دار بھی ہے تو اس کا ڈبل حق ہے، ایک پڑوسی ہونے کے اعتبار سے اور ایک رشتہ دار ہونے کے اعتبار سے۔ پڑوسی کا حق کہاں تک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 گھروں تک سب تمہارے پڑوسی ہیں، ان کا تم پہ حق ہے۔ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، روایت میں آتا ہے ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انه سیورثه۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی اتنی تاکید کی کہ مجھے خیال ہوا کہ شاید اللہ تعالیٰ پڑوسیوں کو وراثت میں شریک کر دے گا، اللہ تعالیٰ پڑوسیوں کو وراثت میں شریک کر دے گا۔ والجار الجنبی، اور اجنبی یعنی یا دور کے پڑوسی کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، وہ بھی تمہارے مہربانی کے مستحق ہے۔ اسی طرح والصاحب بالجنب، اور پاس بیٹے والے بھی، یعنی ساتھ میں جو آپ کے بیٹھتے ہیں وہ بھی اچھے سلوکات رکھتے ہیں۔ اگر طالب علم ہے تو ساتھ میں بیٹھا ہوا ساتھی ہے، فیکٹری یا کسی ادارے میں ایک ساتھ کام کر رہے ہیں تو آپ کا کولیگ ہے، دکان پہ بیٹھتے ہیں یا کئی سفر کے دوران گاڑی میں، ریل گاڑی میں، ہوائی جہاز وغیرہ میں ہم سفر ہے، تو یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ اچھے برتاؤ کا حق رکھتے ہیں۔ ہر صاحب استطاعت جو ہے حسب ضرورت دوسرے کی مدد کرے۔ پھر آگے فرمایا وَبَنِ السَّبِيلِ، کہ اگر کوئی مسافر ہو، چاہے مہمان ہو یا اجنبی، اسے بھی اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو اس کا بھی تم پہ حق ہے، اس کی مناسب مدد کرو۔ لاہور میں آیا ہے یا فیصل آباد میں گیا ہوا ہے، صحیح راستہ بتاؤ۔ لاہور کے سڑکوں میں اسے نہ پھراؤ، کسی اس طرح جائیں پھر دائیں ہو جائے پھر بائیں ہو جائے پھر فلانی جگہ ہو جائے، وہاں پہ آپ پہنچ جائیں گے، بلکہ صحیح رہنمائی کرو، ٹھیک ہے۔ مسافر کی بھی بڑے حقوق ہے، ہماری طرح نہیں کہ ہمارے معاشرے میں کوئی مسافر آتا ہے کسی شہر میں، اڈے سے ہی اسے ہم لوٹنا شروع کر دیتے ہیں، ٹیکسی کا کرایہ جو ہے بڑھا دیتے ہیں، اگر پتہ چل جائے کہ یہ اجنبی شہر کا دوسری جگہ سے آیا ہے تو جی 100 روپے کا اگر کرایہ ہے تو 1000 بتا دو، ایسا نہیں۔ مسافر جو ہے، راہگیر جو ہے، اس کے بھی حقوق ہے، ہر ممکن اس کی مدد کرو۔ وما ملکت ایمانکم، اور وہ لوگ بھی تمہارے حسن سلوک کے مستحق ہے جو تمہارے دائیں ہاتھ کی ملکیت ہے، یعنی غلام ہے، آپ کے ماتحت ہے۔
غلام کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس کی طاقت سے زیادہ اس سے کام نہ لو. اگر کوئی مشکل کام اس کے سپرد کرو تو اس کا ہاتھ بٹھاؤ، جو خود کھاؤ اسے بھی کھلاؤ، جو خود پہنو انہیں بھی پہناؤ، ورنہ آگے چل کے تمہارا مواخذہ ہوگا. اب چونکہ غلاموں کا وجود نہیں ہے تو ماتحت جو افراد ہیں، ملازمین وغیرہ، یہ بھی مراد لیے جا سکتے ہیں کہ وہ بھی تمہارے خوش اخلاقی کے اور حسن سلوک کے حقدار ہے. جو تمہارے ملازمین ہے، جو تمہارے ماتحت ہے، وہ بھی تمہاری خوش اخلاقی کے مستحق ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایسا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اسے رعیت دی ہو، یعنی گھر والے ہیں، ملازمین ہیں، عوام ہے، کوئی بھی ماتحت افراد ہے، ان کی حفاظت اور نگہبانی پہ مقرر کیا تاکہ وہ لوگوں کی ضروریات کو پورا کرے اور رزق تقسیم کرے، تو یہ شخص اگر خیر خواہی کے ساتھ ان کی نگہبانی نہیں کرے گا تو قیامت کے دن وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا. تو اس ایک آیت میں اللہ رب العزت نے تمام متعلقین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے. اگر ہم اس ایک آیت پر بھی عمل کر لیں تو ہمارے معاشرے سے شر اور فساد ختم ہو جائے گا اور دین دنیا میں کامیابی نصیب ہو جائے گی. لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ جس طرح ہم نے اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ادا نہیں کیا، معاشرے میں ہمارے کفر، شرک اور بدعات جاری ہو گئی، اسی طرح حقوق العباد کے معاملے میں بھی ہم نے ان احکامات پہ عمل نہیں کیا. نہ تو والدین کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آتے ہیں، نہ پڑوسیوں کا خیال رکھتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کی بجائے دل شکنی کی جاتی ہے، ان کے دروازے پہ جا کے گالی گلوچ اور شور شرابہ کیا جاتا ہے، یا اسی طرح گانے وغیرہ اونچی آواز سے چلا دیے جاتے ہیں، ساتھ والا جو ہے وہ تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے. پڑوس میں کوئی بیمار ہے، کوئی طالب علم امتحان ہے اس کا، وہ مطالعے میں مصروف ہے، کوئی عبادت گزار اللہ اللہ کرنا چاہتا ہے، لیکن ہم نے اپنے گھروں میں گانے چلائے ہوئے اونچی آواز سے، ساتھ والی کو تکلیف ہو رہی ہے، ہمیں کوئی احساس نہیں ہے. اگرچہ گانے سننا یہ بھی ناجائز حرام، اور اس کے ساتھ دوسروں کو تکلیف دینا یہ الگ سے گناہ، دوسرے کا احساس تک نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے لا تؤذوا المؤمنین لا تؤذوا المسلمین، مومنین کو تکلیف نہ پہنچاؤ، مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ. لیکن یہاں پہ کون سمجھائے اور کون سمجھے؟ دوسروں کے حقوق پہ چھاپا مارنا کون سی نیکی ہے؟ ہمارے بڑے جو شریعت پہ عمل کرنے والے علماء تھے، بزرگ تھے، ان کا تو معمول یہ ہوا کرتا تھا کہ اگر گھر میں آم کھائے ہیں تو ان کے چھلکے خود دور جا کے پھینک آتے تھے کہ کہیں پڑوسی کو تکلیف نہ ہو، پتہ نہیں کہ انہیں یہ چیز میسر ہے یا نہیں. یہاں تک کہ بعض علماء تو ایسے بھی گزرے ہیں کہ صاحب توفیق ہونے کے باوجود کچے مکان میں رہتے تھے. لوگ کہتے تھے کہ آپ اچھا مکان تعمیر کر لیں، فرمایا اللہ تعالیٰ نے توفیق تو بے شک دی ہے، لیکن میرے پڑوسیوں کے مکان کچے ہیں، اگر میں نے پختہ مکان بنا لیا تو محلے والوں کو تکلیف ہوگی. ٹھیک ہے. پھر آگے فرمائیں ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ انہیں پسند نہیں کرتا
जो इतराने वाला है, बड़ाई करने वाला है, शेखी बिगाड़ने वाला है। अल्लाह ताला तो इज्ज़ व इनकिसारी महबूब है, वो मगरूर आदमी को पसंद नहीं फरमाता। जिस शख्स के दिल में आजिज़ी होगी वो सही तरीके से अल्लाह ताला की इबादत भी करेगा, अल्लाह ताला के हुकूक भी अदा करेगा और मखलूक के हुकूक जो है वो भी अदा करेगा। लेकिन जो शख्स माल की वजह से, दौलत की वजह से, रुतबे की वजह से, इख्तिदार की वजह से मगरूर होगा, वो किसी का भी हक अदा नहीं करेगा। और ऐसा मगरूर और शेखी बिगाड़ने वाला शख्स जो है अल्लाह ताला को भी हरगिज़ पसंद नहीं है। ऐसे लोग जो है वो इंसानियत के दुश्मन है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत में ये बुनियादी मसला समझा दिया कि आजिज़ी वाला शख्स ही हुकूक को अदा कर सकता है। तो अगर इंसान में इज्ज़ नहीं है, गुरूर और तकब्बुर है, तो कोई काम दुरुस्त नहीं होगा। तो हमें कोशिश करनी होगी कि अपने रिश्तेदारों के हुकूक अदा करें, हुकूकुल इबाद पे अमल करें। और अभी आपको मालूम हुआ, फ़ख्र करने वाला, शेखी बिगाड़ने वाला, इतराने वाला, हमारे साथ फलानी चीज़ है, बस यही बात है कि ये चीज़ भी हमारे पास है, वो चीज़ भी है, हम तो ये कपड़े पहनते हैं, फलानी चीज़ पहनते हैं। ये सिफत अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। आप बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ पहने, बेहतरीन खाना पकाएं घर में, बेहतरीन तामीर करें अपने ज़रूरत के लिए, उस पे कोई मुआखज़ा नहीं है। लेकिन जब आप उसकी नुमाइश शुरू कर देते हैं, आपके अंदर दिखावा आ जाता है, तब उसकी इजाज़त नहीं है, गुंजाइश नहीं है। ठीक है, इसलिए हम सबको चाहिए कि हम अपने आप को तकब्बुर से, गुरूर से बचाए रखें और अल्लाह ताला ने जो हमें इनामात दिए हैं, नेमतें दी हैं, उन पर शुक्र अदा करें और उन नेमतों की वजह से दूसरों को हकीर ना समझें। अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।